بانی چیئرمین عمران خان کی خواہش کے باوجود فوج کا کسی قسم کا ڈیل کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اجلاس ہوا ہے، کبوتر اندر سے خبریں کافی اکٹھی کر کے لے کر آیا ہے۔ بشرا بی بی نے تمام ایم این ایز ایم پی ایز ان سے انہوں نے ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے، اسٹرکٹ ٹون کے اندر جو ہے وہ یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے۔ سب اچھے بچوں کی طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وی پی این جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ وی پی این کو کیا بند کرنا ہے؟ آپ انٹرنیٹ ہی بند کریں، انٹرنیٹ کو غیر شرعی قرار دیں۔ تحریک انصاف کی رہنما کوٹ لکھپت جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اجلاس ہوا ہے، کبوتر اندر سے خبریں کافی اکٹھی کر کے لے کر آیا ہے۔ اندر ہوتا کیا رہا، مختلف چینل نے مختلف خبریں رپورٹ کی ہیں، لیکن جو اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں وہ شاید ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی تو غور سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وی پی این جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اور ایک برطانوی اخبار نے کچھ انکشاف کیا ہے، گارڈین نے، اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو پرابلم آئے ویڈیو کو ایکسیس کرنے میں، برائے مہربانی وی پی این کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو کل ایک حوالے سے جو ہے وہ کلیئرٹی آ گئی ہے، یا جو اتنی دیر سے بات کی جا رہی تھی کہ بشرا بی بی کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا ان کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا، اور ڈینائی کیا جا رہا تھا کے پی گورنمنٹ کی طرف سے بھی، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ کل ختم ہو گیا۔ ہم آپ کو ویریفائی کر کے بتا سکتے ہیں کہ بشرا بی بی نے کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز جن کو کل بلایا گیا تھا ان سے انہوں نے ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے۔ بلکہ میں کسی چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے جیسے کسی پردے کے پیچھے سے، ڈان نے، میرے خیال میں، ہاں یہ ڈان نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ جی ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے پردے کے پیچھے سے مختصر خطاب کیا اور عمران خان کے احکامات پر بشرا بی بی نے لیڈرشپ کو ہدایت پہنچائی۔ یہ غلط خبر ہے، میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دوں۔ بشرا بی بی نے ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے، وہ بیٹھی پہلے ضرور کہیں اور تھیں لیکن اس کے بعد سامنے آئیں اور انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ خطاب کیا، اوبیسلی باپردہ ہیں وہ۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان سب سے موبائل فونز جو ہے وہ انٹرنسز کے اوپر ہی لے لیے گئے تھے تاکہ کوئی فوٹیج وغیرہ جو ہے وہ نہ بن سکے۔ اور اس کے اندر جو خطاب ہوا ہے اس میں یہی کہا گیا کہ جی یہ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس میں تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بڑا ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکٹ ٹون کے اندر جو ہے وہ یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے کہ 24 تاریخ کا یہ جو گیدرنگ ہو رہی ہے اس کو ہم نے ہر صورت کامیاب بنانا ہے، ہر صورت کامیاب بنانا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کہیں پہ کہا جا رہا تھا جی آپ نے 5000 بندہ لانا ہے، 10,000 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اب آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی اندر اناؤنس کیا ہوا ہے۔ اناؤنس یہ ہوا ہے کہ جی چھوٹے شہروں سے جو ہے شہروں کے حساب سے ڈویژنس کی گئی ہیں، چھوٹا شہر اور بڑا شہر۔ چھوٹے شہر کی ذمہ داری لگی ہے 5000 بندہ، بڑے شہر کی ذمہ داری لگی ہے 10,000 بندہ۔ اب وہ جو 5000 یا 10,000 ہے وہ وہاں کے لوکل ایم این ایز اور ایم پی ایز نے مل کے کرنا ہے، وہ کس طرح ڈویژن کرنی ہے ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جناب یہ سارے اس کے آنا لے جانا یہ سارا کچھ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ نے خود کرنا ہے، احمد سمجھنا کہ تمہیں کوئی پیمنٹ آئے گی، ایک بات۔ اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جی آپ اپنا خود ہی بندوبست کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بعد میں پتہ لگے کہ آپ کو گرفتار ہو گئے، ایسا بھی کوئی چکر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اور بندے بھی لے کر آنے۔ پھر میرا اپنے جو کبوتر تھا اس سے میرا اگلا سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ وہاں پہ کرنا کیا آپ لوگوں نے، مطلب پہلا تو یہ میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کتنا بندہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ 5000 10,000 کے جو نمبر بتائے جا رہے ہیں تو اس طرح تو اگر آپ ٹوٹل کریں تو انہوں نے کہا وہ ایسے، انہوں نے مجھے یہ بات کی، انہوں نے کہا میں نے تو خود بیٹھ کر ٹوٹل کیا ہوا کہ سارے ایم این ایز ایم پی ایز اگر ملا لیے جائیں اور سب کو اسی طرح 5000 10,000 مختلف شہروں کا ملا لیا جائے تو یہ تعداد تو تقریباً کوئی 12 لاکھ بن جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں نہیں، 12 لاکھ تو بندہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر کتنا بندہ؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے مطابق، یہ ان کے اندازے، میرے کبوتر کے اندازے کے مطابق۔ اچھا ویسے جس بندے نے مجھ سے بات کی ہوئی ہے، جو میرا ویلاگ دیکھا وہ کہے گا تو میں نے کبوتر بنا آتا ہے تو خیر، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو نمبر دیکھ رہے ہیں نا وہ تقریباً 2 لاکھ کا ہے، کہ 2 لاکھ بندہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچنا چاہیے۔ اچھا پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ میں نے کہا جی اگر 2 لاکھ بندہ وہاں پہ آئے گا پھر کرنا کی ہے؟ تسی 2 لاکھ بندہ آ گیا، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے؟
تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے وہاں پہ. تو بیٹھ جانے سے مراد ہے کہ یہ بیسکلی ایک دھرنا پروگرام ہے. یہ بیسکلی پہلے یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ یہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, بیسکلی وہی 2014 والی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی جا کے تو اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ جانا ہے اور دھرنا دینا ہے جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. اچھا, مطالبات پورے نہیں ہونے سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہم سے نیگوشیٹ کریں, کیونکہ 2014 کے اندر بھی بیسکلی یہی ہوا تھا کہ اس وقت بھی نیگوشیٹ کیا گیا تھا, آپس میں گفت و شنید ہوئی تھی, معاملات جو ہے اس کے بعد کے جا کے طے ہوئے تھے اور نیگوسیشنز کے بہت سے راؤنڈز ہوئے تھے. سو ابھی تک کی صورتحال کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ کہانی جو ہے نا وہ کچھ اسی طرف جا رہی ہے کہ نیگوشیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ جناب اندر کی خبر ہے. بشرا بی بی نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں ویسے تو ماضی کے اندر جو ہے وہ ڈھکے چھپے طریقے سے ان کی سیاست میں ایک قسم کی انٹری ہوتی تھی. دوسرا میرا ایک اور سوال تھا, میں نے کہا جی علیمہ خان صاحبہ وہ کہاں تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہنستے ہوئے مجھے انہوں نے جواب دیا کہ ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں ہو سکتی نا, مطلب ایک ہی تلوار ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ کیونکہ ایک وقت میں ایک تلوار ہی جو ہے وہ چل سکتی ہے, دونوں نہیں چل سکتی, ورنہ وہ تلواریں آپس میں سٹارٹ ہو جاتا, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ وہاں پہ نہیں تھی, یعنی کہ بشرا بی بی تھی, علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ نہیں تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف والے اس بات کو کیوں ڈینائی کرتے رہے. اس کو ڈینائی کرنے والی بات ہی نہیں تھی, آپ کہہ دیتے. بلکہ میں تو جس دن بشرا بی بی کو چھوڑا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں نے تو اس دن کہا تھا کہ بالکل بشرا بی بی کی لانچنگ ہونی چاہیے. ہاں, ایک اور بات انہوں نے کہی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ, اور یہ میں نے بھی پن پوائنٹ کیا تھا جب بشرا بی بی کو چھوڑا گیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر وہ آ جاتی ہیں باہر اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنا شروع کر دیتی, تو یہ جو آپس میں تتر بتر ہوئے ہیں نا, یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر. اور وہی ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سب اچھے بچوں کی طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی گھچ پچ وغیرہ کوئی کچھ نہیں. ہاں, ایک خبر تو میں آپ کو دینا ہی بھول گیا, اس محفل میں زین قریشی بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے. زین قریشی کی بھی انٹری ہوئی تھی. تو میں نے کبوتر سے پوچھا, میں نے کہا جی زین قریشی صاحب کا تو وہ مسئلہ نہیں چل رہا تھا, وہ جو 26ویں آئینی ترمیم اور ووٹ وغیرہ وہ سارا. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آج سے چند دن پہلے اپنے ویلاگ میں آپ کو اس وقت بھی یہ خبر دی تھی کہ جناب وہ جو یہ جتنے بھی 11 تھے, ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن کچھ نہیں ہوا, کوئی بس وہ غدار وطن اور وہ سارا کچھ. تو اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی, میں نہیں کہہ رہا, میں کسی کو کبھی بھی غدار وطن نہیں کہہ سکتا, اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی ایک ان کی طرف سے جن لوگوں کو انہوں نے غدار وطن ڈکلیئر کر دیا تھا, تو وہ زین قریشی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کی بہن بھی وہاں پہ موجود تھی, مہر بانو قریشی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ہمارا کبوتر بڑی آنکھ نظر رکھتا ہے, سارے سب کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ کے آیا ہے. تو ڈیٹیلز تو اس نے اور بھی بہت دی ہیں, لیکن جو اینا کچھ تھا داستان تو کبوتر کا پتہ لگ جائے گا, کبوتر تو ڈربے کا پتہ لگ جائے گا. تو اتنی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی, بس اتنا کافی ہے میرے خیال میں. تو لیکن بندہ اپنا وہاں موجود ہے, وہ ہمیں ڈیٹیلز جو ہے وہ دیتا, بندہ یا بندے یا بندی اتنی اب ہم نے آپ کو بتانا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بھی کچھ خبریں جناب شامل کرتے ہیں. اور بائی دا وے, میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جناب اسلام آباد میں جو ہے وہ بوندا باندی ہو رہی ہے اس وقت. تو دس از گڈ نیوز اس حوالے سے کہ اسموگ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس سے جو ہے وہ کوئی بہتری آئے گی. اب مجھے ایک اور ڈیٹیل یہ پتہ لگی ہے کہ جہلم, چکوال, تلاگنگ اور گجر خان میں سیڈ کلاؤڈنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ جہلم اور گجر خان میں بھی جو ہے وہ بارش ہوئی ہے, اور محکمہ موسمیات نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. دوپہر 2 بجے جو ہے وہ کل کلاؤڈ سیڈنگ جو ہے وہ کی گئی تھی, جس سے جہلم اور گجر خان میں جو ہے بارش ہوئی ہے. تو شکر ہے, اس سے بھی جو ہے وہ آپ کے اسموگ کا افیکٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. یہ ویسی ایک دم ہی ابھی میرے پاس یہ خبر سامنے آئی تھی, تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز بھی شیئر کر دوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر برطانوی اخبار گارڈین میں بیسکلی یہ خبر آئی ہے, اور برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے قائد بانی چیئرمین عمران خان کی خواہش کے باوجود فوج کا کسی قسم کا ڈیل کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور گارڈین نے اپنی رپورٹ میں سینئر عسکری ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ فوج کا عمران خان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات یا ڈیل کا کوئی ارادہ نہیں ہے, جبکہ عمران خان نے جیل سے ہی عسکری قیادت سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی تھی. گارڈین نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات پر پابندی ہے, لیکن گارڈین نے اپنے سوالات ان کی قانونی ٹیم کے ذریعے بھیج دیے تھے. عمران خان نے سوالوں کے جواب میں کہا کہ گزشتہ برس اگست میں قید کے بعد سے فوج کے ساتھ براہ راست کوئی ملاقات نہیں ہوئی, تاہم انہوں نے کہا کہ ماضی میں ان کی حکومت گرانے
اور جیل میں ڈالنے میں کردار جیسے الزامات عائد کرنے کے باوجود پاکستان کی طاقتور عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل خارج سے امکان نہیں ہوگی. ہیلو اخبار کو انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے کوئی بھی ملاقات اصولوں اور عوام کے مفاد کی بنیاد پر ہوگی اور یہ ملاقات ذاتی مفاد یا کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں ہوگی جس سے پاکستان کی جمہوری اقدار کو ٹھیس پہنچے. انہوں نے کہا کہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے ساری زندگی جیل میں رہنے کو ترجیح دوں گا. فوجی عدالت میں ٹرائل سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ایک سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ایک سابق وزیر اعظم کا, یہ ایک مزے کا خیز بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ ایک سویلین کی فوجی عدالت میں ٹرائل کی واحد وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اور عدالت میں مجھے سزا نہیں دے گی, کوئی اور عدالت مجھے سزا نہیں دے گی, یہ فیصلہ خطرناک ہوگا. جیل میں سہولیت فراہم کرنے کے حکومت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں رکھا گیا ہے جو خوف, تنہائی اور میرے حوصلے کو توڑنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے, سیل میں بجلی نہیں ہے اور 24 گھنٹوں تک ایکسرسائز تک رسائی نہیں دی گئی یا بنیادی آزادی کے پیچھے آزادی کے بغیر رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی ملاقات پر پابندی یا ٹرائل کی آزادانہ طریقے سے کوریج پر پابندی سے شفافیت پر کئی سوالات اٹھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ انصاف کے لیے پر امید ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ عوام کی مرضی سے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنیں گے. لیکن گل ہے یہ کہ فوج کوئی ڈیل ہی نہیں کرتی پئی. اصل جو ہیڈ لائن ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیل ہی نہیں کر رہی اور وہ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھا رہی. لیکن دیکھیے میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ہم نے ماضی میں بھی میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی بہت دیکھا ہوا ہے. میں آپ کو خود ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع جو ہے نا وہ ہمیں سامنے بٹھا کے کہتے تھے کہ شریف خاندان ختم شد شریف خاندان ختم شد, ہمیں یہ کہا جاتا تھا. لیکن حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, سال بدل گیا, وقت بدل گیا اور واپسی ہو گئی. اور اب آج دیکھیں شریف خاندان اسلام آباد پہ بھی راج کر رہا ہے, شریف خاندان جو ہے وہ لاہور پہ بھی راج کر رہا ہے, لنڈن پہ بھی لگتا ہے راج کر رہا ہے. تو ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں لگتا. بڑی ٹف پوزیشنز جو ہیں وہ لی جاتی ہیں لیکن پھر ان پوزیشن سے جو ہے وہ بیک آؤٹ بھی کیا جاتا ہے. اچھا جی, کل ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, یہ سامنے آپ یہ کاغذ دیکھ رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے جناب وی پی این اس کے استعمال کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دوپہر کو پہلے یہ خبر آئی کہ وی پی این جو ہے اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کو یہ لکھا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے سیکیورٹی کو, اور پھر رات تک جا کے یہ پرچہ بھی آ گیا کہ جناب یہ غیر شرعی بھی ہے. تو میرا خیال میں تو وی پی این کو جواری بھی بنا دیا جائے. وی پی این کے اوپر جو ہے اور بھی 3-4 اس کو دفعہ 144 کے چکر میں گرفتار بھی کروا دیں وی پی این کو, اور وی پی این پہ اور بھی 2-4 الزامات جو ہے وہ لگا دیں, مطلب چوری ڈکیتی کے, گاڑی چوری کرنے کے, یہ بھی الزامات سارے وی پی این کے اوپر لگا دیں. تو علامہ راغب نعیمی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی دینے والے انٹرنیٹ یا سافٹ ویئر کا استعمال شرعیاً ممنوع ہے. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی مواد یا بلاک شدہ ویب سائٹ تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال شرعی لحاظ سے ناجائز ہے. صرف میرے ذہن میں اہم ہی سوال آ رہے ہیں. اب میں مذہبی معاملات میں تو میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ویسے میرے ذہن میں سوال کرنے کی جسارت تو کر سکتے ہیں, یا وہ بھی اب بند کر دی جائے, کہیں وہ بھی غیر شرعی نہ قرار دے دی جائے. انٹرنیٹ ہی بند کر دو, انٹرنیٹ ہی سیدھا غیر شرعی کر. بھائی ایک چیز جب انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ نے وی پی این کو کیا بند کرنا ہے؟ آپ انٹرنیٹ ہی بند کریں, انٹرنیٹ کو ہی غیر شرعی قرار دیں. او میں کہنا انٹرنیٹ کی کرنا ہے تسی, اے کمبخت ہمارے کمپیوٹر دے مانیٹر ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ غیر شرعی قرار دے ਦਿਓ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ہے نا ਇਹਨੂੰ بھی غیر شرعی قرار دے دو. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ کیا نام ہے کی بورڈ, اس کو بھی کوئی اس پہ کمبخت کے اوپر کوئی ٹائپ کرے گا نا www. آگے پھر کوئی ویب سائٹ میں 2-4 دیا میں نام دس دیں تمہیں, تو اس کو کی بورڈ کو آپ جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے دیں کہ اس پہ لکھتے کیوں ہوں. تو مطلب بہت سے ایسی چیزیں ہیں نا, اس طرح تو 10,000 چیزیں ہیں. ٹی وی اسکرینز کو غیر شرعی آپ قرار دے دیں, یہ تو پھر چل رہا ہے, یہ تو رکنا ہی نہیں ہے. بھائی بندوق جو ہوتی ہے وہ کسی کا قتل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, اور بندوق جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. دونوں استعمال ہو سکتے ہیں اس کے. کمپیوٹر جو ہے وہ علم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور کمپیوٹر ہی جو ہے وہ فتنہ پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو ہر چیز کی بیسکلی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, اور یہ اب سے نہیں ہے, کئی سالوں سے پاکستان کے اندر. یہ ضیاء الحق کے دور کے, ایوب خان کے دور میں, وہاں سے ہمیں یہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں. اینو بھی بند کر دو, وہ بھی بند کر دو, اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دو, اس کے ہاتھ باندھ دو, اس کی ٹانگیں باندھ دو, ہر چیز بس بین کر دو, بس دیٹس اٹ.
بین کر دو، اس سے حل ہو جائے گا. قانون نہ اپنے ٹھیک کیجیے گا، اپنی عدالتیں نہ ٹھیک کیجیے گا کہ جہاں پہ اگر کوئی غیر قانونی جو کام ہو تو آپ اس کے اگینسٹ ایکشن لیں. ہمارے پاس سیدھا سیدھا چیز کا صرف ایک ہی سلوشن ہے، انو بین کر دو، اس کو بند کر دیں. اور میں اس دن ایک اور بین کرنے سے مجھے یاد ہے، اس دن میں خبر دیکھ رہا تھا اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے شادیاں بند کرانے کا جناب پلان بن رہا ہے. تو مجھے نا سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کیلکولیشن میں ہو رہا ہے یہ. تو میں جب کسی سے بات کر رہا تھا تو اس بندے نے بھی آگے سے مجھے کہا کہ اس کا چکر یہ تو نہیں کہ پاپولیشن بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے، یہ شادیوں کے بعد بچے ہوتے ہیں تو چلو شاید اس کی وجہ سے اسموک بڑھ جاتی ہے، تو نہ ہوگی شادی، نہ پیدا ہوگا بچہ، تو نہ ہوگی اسموک. آپ یقین کریں یہاں پہ کوئی بھی کیلکولیشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ کسی بھی شہزادے نے کسی بھی کمرے میں بیٹھ کے کوئی بھی کیلکولیشن کر لی ہوگی. تو اب یہ لیٹسٹ ٹرینڈ جو ہے نا وہ یہ آیا ہے کہ وی پی این کم بخت مارا جو ہے نا وہ اس کو آپ اس کے اوپر یہ سارا کچھ لگا دیں. تو ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے یہاں ہی ہے. میں ابھی کوشش کروں گا، اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا ڈھونڈے بیٹھ کے کہ دنیا کے اور کتنے مسلم ممالک کے اندر وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا گیا. ہوگا نا، صرف ہم تو نہیں ہیں جو مسلم ملک ہیں. سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، کیا کہتے ہیں، ایران ہے، اور بہت سے ممالک ہیں. وہاں پہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ، ہاں وہ اور بات ہے، اس کی یوزیج کو غیر قانونی قرار دینا وہ ایک اور بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن غیر شرعی قرار دے دینا وہ ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ. تو ہم نے اسے غیر شرعی قرار دے دیا، یہ بھی ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی. وہ شہد والا کیس تمہیں یاد ہوئے گا، شہد والا کیس. سماعت جو ہے وہ سینئر سول جج مبشر حسن چشتی نے کی. گنڈا پور صاحب آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ جی علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، ان کی تعمیل. عدالت نے پوچھا کہ ان کی تعمیل کا کیا بنا، تو عدالت نے پولیس سے وارنٹ گرفتاری کی تعمیلی رپورٹ طلب کی. گنڈا پور صاحب کے وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی ہے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ لے آئیں تو وہ وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیں گے. ملزم کے وکیل نے کہا جی تھوڑا انتظار کر لیں، ہائی کورٹ میں اور بھی کیسز ہوتے ہیں. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ عدالت ملزم کا انتظار تو نہیں کر سکتی. عدالت نے اس کے بعد گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ برقرار رکھے. ان کے وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ موصول ہوتے ہی عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا. تو اس کے علاوہ جناب خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو ایک آئینی بینچ سے ایک ریلیف ملا ہے. کنونشن سینٹر میں پی ٹی آئی کی تقریب کے اخراجات کی تصدیق کے بعد آئینی بینچ نے از خود نوٹس کیس بھی جو ہے وہ نپٹا دیا ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل آفس سے جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. اور جسٹس امین الدین نے ریمارکس میں کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب اس معاملے پر شاید واجبات بعد میں ادا کر دیے گئے تھے. جج صاحب نے کہا کہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سو موٹو کیس میں سابق وزیر اعظم کو بھی نوٹس کیا گیا تھا، اور جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ کنونشن سینٹر کو ادارے کی پالیسی کے مطابق چلائیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ کوٹ لکھپت جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا. ان کی ضمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے 2 روز قبل منظور کی تھی. اس کے بعد آج ان کی رہائی، کل ان کی رہائی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس کے بعد وہ اپنے گھر روانہ ہو گئیں. 1 ماہ پہلے انہیں مینار پاکستان پر احتجاج کے موقع پہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں 24 نومبر کو کیا دوبارہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں اتنی 1 مہینہ کاٹنے کے بعد کیا دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کے لیے باہر نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.